بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں 26 نومبر کے سانحے کے بعد وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے بارے میں۔ ناظرین، 26 نومبر کے سانحے نے پاکستان کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان ایک بالکل بدلا ہوا ملک بن گیا ہے۔ پاکستان سماجی، سیاسی اور اقتصادی طور پر ایک نئے فیز میں داخل ہو گیا ہے۔ اب پارٹیاں اور سیاستدان اور لیڈرز غیر متعلق ہو چکے ہیں۔ عوام اور حکومت آمنے سامنے ہیں۔ اب عوام نے خود محاذ سنبھال لیا ہے، کسی لیڈر کی انسٹرکشن کے بغیر، کسی لیڈر کے حکم کے انتظار کیے بغیر، کیونکہ ڈی چوک پر جو ظلم ہوا ہے اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دنیا کے 245 ملکوں میں کسی کیپٹل سٹی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ناظرین، کسی بھی شہر کا، ملک کا کیپٹل سٹی جو ہوتا ہے، دارالحکومت جو ہوتا ہے، وہ ایک فیس ہوتا ہے اس ملک کا۔ وہاں پر ظلم و ستم پورے ملک میں ظلم و ستم سے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جب دارالحکومت میں یہ حال ہے، شاہراہ دستور پر یہ حال ہے، جہاں سپریم کورٹ واقع ہے، جہاں پر پارلیمنٹ واقع ہے، جہاں قومی اسمبلی ہے، جہاں سینٹ ہے، جہاں الیکشن کمیشن ہے، جہاں ملک کے تمام بڑے ادارے واقع ہیں جو ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، وہاں پر ظلم کی یہ صورتحال ہو سکتی ہے، تو دور دراز کے علاقوں میں کیا نہ ہو سکتا ہوگا یا کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ عوام فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ دیواروں پر لکھا جا رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے، گولی کیوں چلائی، سرخ رنگ سے اس کو لکھا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمارا خون سفید ہے، کیا عوام کا خون سفید ہے، عوام کا خون سرخ نہیں ہے۔ اس ملک کے عوام جینے کے حقدار نہیں ہیں، وہ اپنے رائٹس مانگنے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ رائٹس دینا تو کجا، آپ نے ان سے ان کی زندگیاں چھین لی۔ آپ نے بلا جھجک، بلا دریغ ان پر گولیاں چلائیں، اور سوشل میڈیا پر لوگوں نے محاذ خود سنبھال لیا ہے۔ لوگ عسکری بینک سے پیسے نکلوا رہے ہیں۔ آج یہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنی ٹوٹل جو اماؤنٹ تھی وہ میں نے عسکری بینک خالی کرا لیا ہے۔ کہتے مینیجر میری منتیں کرتا رہ گیا، لیکن میں نے کہا نہیں، بس بہت ہو گیا۔ اور دیواروں پر لکھا ہوا ہے گولی کیوں چلائی۔ گولی چلانا بہت بڑا جرم ہے، انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اپنے ہم وطنوں پر، اپنے ہم مذہبوں پر، اپنے ہم زبانوں پر، ایک جغرافیے میں رہنے والے، ایک مذہب کو ماننے والے اور مشترکہ اقدار کے تحت رہنے والے ہزاروں سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں یہ لوگ، اور اس ملک کے عوام پر، نہتے عوام پر، جن کے ہاتھ خالی تھے، جن کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا، جن کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، جو کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، جو رائٹس مانگنے آئے تھے، جو آپ نے آئین میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ آئین آپ لوگوں نے بنایا ہے، یہ عوام نے نہیں بنایا، یہ مقتدرہ نے بنایا ہے، یہ پارلیمان نے بنایا ہے، بڑے لوگوں نے بنایا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے عام آدمی نہیں تھا، مفتی محمود کوئی عام آدمی نہیں تھا، حاصل بزنجو عام آدمی نہیں تھا، جو بھی 73 کا آئین بنانے والے تھے وہ سارے ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے، بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے خود یہ مانا کہ احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے وہ تمام لوگوں کا حق ہے۔ اس میں یہ مانا گیا کہ جو پارٹی الیکشن جیتے گی اسی کو ہی حکومت کا حق حاصل ہوگا، حق اقتدار اسی کو حاصل ہوگا۔ لیکن آج اس سے انکار کیا جا رہا ہے، تو لوگ سونا یوریا کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ کی مہم جو ہے وہ روز افزوں ہے، ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نورپور مکھن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، فوجی فرٹیلائزر کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، جو بھی فوجی پروڈکٹس ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کو خریدنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں، حالات اور بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس میں افسوس کا پہلو بھی ہے
کہ عوام یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. کسی نے عوام کو یہ نہیں کہا، کسی لیڈر نے نہیں کہا. اب آپ عمران خان کو الزام نہیں دے سکتے، پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ فوجی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے. ڈی ایچ اے کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، اور جو بھی فوج کے ادارے ہیں، حتیٰ کہ فوج کے سکولز، فوج کے کالجز، ان کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے. ایسی ویڈیوز بھی لوگوں کی میں نے سنی، انہوں نے کہا ہم ان کے جنازوں میں نہیں جائیں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے جنازوں میں نہ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے رشتے ناطے توڑ لیں گے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے ان کو اپنے واٹس ایپ پر بلاک کر دیا ہے. تو پاکستان کو اس خلفشار کی طرف کون لے کر جا رہا ہے؟ یہ سوچنا ہمارے ارباب اقتدار کا کام ہے. وہی چیزوں کو، جن کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، وہی چیزوں کو درست کر سکتے ہیں، وہی معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں. اب پارٹیاں اور لیڈرز غیر متعلق ہو چکے ہیں، عوام خود محاذ پر ہے، عوام خود یہ لڑائی لڑ رہی ہے. حالات دیگر گوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آرمی چیف کو کہنا پڑا کہ یہ جو آرمی ہے وہ وزیر اعظم کو اختیار ہوتا ہے گولی چلانے کا، اور ہم آئین کے تحت ان کے پابند ہوتے ہیں. ایسی کیا پابندی ہے؟ حضور یہ پوچھنا تو چاہیے تھا، وزیر اعظم صاحب نے اگر آرڈر دے بھی دیا تھا کہ ان عوام کا قصور کیا ہے. بے قصور لوگوں کو، جو ہمارے ملک کا مستقبل تھے، نوجوان تھے، کیونکہ ڈی چوک میں فرنٹ پہ لیڈ کرنے والے آئی ایس ایف کے نوجوان تھے، یہ کالجز اور یونیورسٹیوں کے بچے تھے جن کو بے دردی سے بھون دیا گیا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو چھپا دیا گیا. دشمن بھی ڈیڈ باڈیز واپس کر دیتا ہے، اسرائیل بھی واپس کر دیتا ہے فلسطینیوں کو لاشیں. انڈیا نے بھی آپ کو لاشیں 65 میں بھی واپس کی، 71 میں بھی واپس کی، بلکہ 71 میں تو آپ کے فوجی بھی زندہ واپس کیے. 90,000 فوج آپ واپس لے آئے. 2 سال تک انہوں نے اپنے پاس رکھا. چاہتے تو وہ آپ کی ساری فوج مار دیتے، آپ کیا کر لیتے ان کا. لیکن آپ اپنے عوام پر گولی بھی چلاتے ہیں. پھر انویسٹیگیٹ کرنے والے صحافیوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں تاکہ وہ پتہ نہ کر سکیں کہ کتنے زخمی ہیں، کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں اور کتنے لوگ مر چکے ہیں. ان کو علاج تک کی سہولت نہیں دی گئی. اس طرح کا ظلم کب تک یہ رواں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ جبر اور ظلم جو ہے یہ زیادہ دیر تک اس طرح کی سوسائٹی نہیں چل سکتی. اس ملک کو بدلنا پڑے گا، طاقتور لوگوں کو سوچنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے، آپ کی نسلیں بھی اس میں رہیں، اور یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام، یہ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، جغرافیائی طور پر بہت اہم ملک ہے. یہ بہت بڑا ملک ہے، دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، دنیا کا بہت بڑا رقبہ رکھنے والا یہ ملک ہے. اس میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، اس میں جغرافیائی تنوع ہے، یہاں زبانوں کا تنوع ہے، یہاں فرقوں کا تنوع ہے، موسموں کا تنوع ہے. یہاں پر بلوچ رہتے ہیں، یہاں پر سندھی رہتے ہیں، پھر سندھیوں میں اقوام ہیں، پھر بلوچوں میں اقوام ہیں، بروہی رہتے ہیں، چترالی رہتے ہیں، گلگتی رہتے ہیں، پنجابی رہتے ہیں، پھر پنجاب میں سرائے کی پٹی ہے، پھر وسطی پنجاب ہے، مغربی پنجاب ہے، شمالی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب ہے. ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی قومیتیں یہاں رہتی ہیں. اتنی زبانیں ہیں پاکستان میں، اتنا بڑا ملک ہے. آخر اس کو کسی سسٹم کے تحت ہی چلایا جا سکتا ہے. اس کو جنگل کے قانون کی طرح ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ کوئی جنگل کے جانور ہیں. جب چاہے ان پہ شکار ان کا کھیلا جائے، ان پر گولیاں چلائی جائیں. یہ گولیاں عوام کے ٹیکس سے خریدی گئی تھی. یہ فورسز کو تنخواہیں عوام کے ٹیکس سے دی جاتی ہیں. فورسز کما کر نہیں لاتی ہیں. فورسز یہ گولیاں کہیں سے اپنے پیسوں سے خرید کر نہیں لاتی ہیں. اور یہ فورسز اس لیے اپائنٹ کی گئی یا ہوتی ہیں کہ یہ ان کو پروٹیکٹ کریں گی. فوجیں اس لیے بنتی ہیں، سیکورٹی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ صرف پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. جو ریاست بھی اپنے عوام پر گولی چلاتی ہے وہ ریاست نہیں ہے، اس کو ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا.
ریاست کا کام لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کنٹریکٹ ہے جس کے ہم پابند ہیں۔ اس سوشل کنٹریکٹ میں تمام انسانوں کی، جو بھی 24 کروڑ لوگ ہیں، ان کی جان، مال، عزت کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، ان کو انصاف کی ضمانت دی گئی ہے۔ حضور اگر آپ کو یہ قبول نہیں ہے تو پھر اس آئین کو اڑا کر رکھ دیں، اس کو نظر آتش کر دیں، اس پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، اس سینٹ کو ختم کر دیں، سپریم کورٹ کو لاک لگا دیں، تالے لگا دیں، ان ججوں کو فارغ کر کے گھر بھیج دیں۔ کیا ضرورت ہے عدالتوں کی جب وہ انصاف نہیں دے سکتی؟ کیا ضرورت ہے پولیس کی، فوج کی، سیکورٹی فورسز کی جب وہ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی ہیں؟ الٹا وہ ہمارے قاتل بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، تو اس عوام کے قہر و غضب سے بچیں۔ اس دن کا انتظار مت کریں جب لوگ بھی ہتھیار اٹھا لیں۔ ٹویٹر پر لوگ BLA کی فیور کرنے لگ گئے ہیں آپ کے ظلم کے جواب میں، حالانکہ بلوچستان لبریشن آرمی وہ کوئی فریڈم فائٹرز نہیں ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ بے قصور نہتے لوگوں پر گولی چلاتے ہیں، لیکن آپ بھی ان کے برابر ہو چکے ہیں، آپ نے بھی بے قصور نہتے لوگوں کو مارا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔